اور 73 سال آپ کی غیبت صغرا رہی، 332 ہجری، 332 اگر 70 سال ہے تو کتنا ہو گیا؟ 329 ہجری۔ بس شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت جو 326 یا 27 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی غیبت کے آخری زمانے میں۔ مرحوم شیخ صدوق کے والد جن کا نام تھا علی ابن باغوی، تو مرحوم علی نے خط لکھا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، تو امام علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ کی اس خاتون سے اللہ نے اولاد آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہے، آپ ایک دوسری شادی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں اضافہ کرے۔ ہم ہندو نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں شادی کا مقصد ہی مومنین اور اولاد کو دنیا میں لے آنا ہے۔ یعنی جو ہمارے اوپر تھوپ دیا گیا جمعیت دن بدن کم ہوتی جا رہی شیعوں کی، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ خیر یہ غلط موضوع جو کبھی اور عرض کروں، مرحوم صدوق کے والد کے خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا اور دونوں عالم و فقیہ اور بزرگوار ہوں گے، ان میں سے ایک کا نام صدوق رکھنا، ایک کا نام کیا رکھنا؟ شیخ صدوق ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ انا ولدت بدعاء صاحب الزمان علیہ السلام، میں حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ وجہ شریف کی دعا سے پیدا ہوا، اور جن علماء نے آپ کے بارے میں آپ کی زمانے عمری یا آپ کا ترجمہ، آپ کی بیوگرافی لکھی ہے، آپ کی بیوگرافی لکھی ہوئی، آپ کی بیوگرافی جو لکھی ہے جن علماء نے بھی لکھی ہے، ان تمام علماء عالم نے یہ لکھا ہے کہ شیخ صدوق کے اندر یہ جو برجستگی ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ جو ٹیلنٹ ہے، یہ صاحب زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہے۔ لہذا مرحوم شیخ صدوق نے اعمالی میں شب قدر کے افضل ترین اعمال میں جانتے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا افضل روایت ہے چھٹے امام علیہ السلام کی، افضل الاعمال فی لیلۃ القدر التذاکر۔ تذاکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں تذاکر یہ ہے کہ انسان شب قدر میں معارف الہی اور دین کی تعلیم اگر حاصل کرتا ہے تو تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ ایک شخص نبی مکرم اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا فضل العالم علی العابد۔ البتہ عالم کا مطلب کپڑا و لباس نہیں ہوتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر امامہ ہو یا ٹوپی ہو یا شیروانی ہے وہ عالم ہے۔ عالم وہ ہے جس کو علوم اہل بیت کے بارے میں اطلاع ہے، وہ عالم ہے۔ علم لباس سے نہیں آتا ہے، علم محنت اور کوشش و تلاش سے آتا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں منہومان لا یشبعان، 2 ایسے بھوکے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک وہ ہے طالب الدنیا جو مال دنیا کمانا چاہتا ہے، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ شخص سیر نہیں ہوتا جو مال دنیا کمانا چاہتا ہے۔ ایک بلڈنگ ہے 2 ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 6 ہو جائے۔ اور ایک وہ بھوکا ہے کہ جسے علم کی بھوک ہے، طالب العلم، علم کا طالب کبھی بھوکا۔ آپ کہیں گے صاحب ہماری عمر ہو گئی، ہم کیا ضرورت ہمیں سیکھنے کی؟ ابی ریحان بیرونی مسلمانوں میں بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جس نے بیج گڑت اور ریکھا گڑت کی بنیاد ڈالی، علم الجبرا کی بنیاد ڈالی، وہ ان کا نام ہے ابی علی حسین بیرونی۔
ابو ریحان بیرونی. ابو ریحان بیرونی یہ افتخار ہے قوم شیعہ کا کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے علماء ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ. انشاءاللہ یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. جب بھی میں آپ کے اس علاقے میں شہر میں آؤں تو آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ معلوم کیجیے. البتہ میرا علم بہت مختصر ہے, 30-35 سال سے زیادہ میرے علم کا سن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ کسی دن اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ لیجنڈری آف دا ہیومن ورلڈ, انسانی زندگی میں جو سب سے خاص لوگ اور بڑے لوگ ہیں وہ شیعیان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام, ہر میدان میں. تو مرحوم ابی ریحان بیرونی کا آخری وقت تھا. ان سے ملنے ایک شخص آیا, ایک عالم آئے, تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ حل نہیں, اس کو حل کر دیجئے. تو کہتے ہیں میاں اس وقت آخری وقت ہے, آپ کو کیا کریں گے سیکھ کے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ میں جاہل مر جاؤں یہ اچھا ہے یا جان کر علم حاصل کر کے اس دنیا سے جاؤں یہ اچھا ہے؟ کہتے ہیں اس مسئلے کا جواب دیا. اس کے بعد روح بدن سے پرواز کر گئی. تو عزیزو علم سیکھنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہے, علم سیکھنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہے. بڑی اچھی مثال فارسی زبان میں ہے کہ ماہرہ ہر وقت از آب بگیری تازہ است. مچھلی کو جس وقت بھی آپ پانی سے نکالیے گا وہ تازہ ہے. اسی طریقے سے انسان کی زندگی اور عمر ہے, جس وقت آپ کروٹ لے لیں کہ مجھے یہ سیکھنا ہے آپ کے لیے نیکی ہے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ نے 80 سال کی عمر کے بعد قرآن مجید حفظ کیا تھا. ایسے ان کو قرآن حفظ تھا لیکن کنٹینیو حفظ نہیں کیا تھا انہوں نے. ایک سنی عالم آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ انہوں نے کہا حافظ تو نہیں ہوں لیکن محافظ قرآن ضرور ہوں. اس کے بعد اس کے جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ مرحوم آیت اللہ بروجردی 80 سے 82 سال کی عمر میں 2 مہینے یا 3 مہینے میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا. لہذا کسی بھی عمر میں سیکھنے سے گریز نہ کریں کہ صاحب ہماری عمر کو ہمیں کیا ضرورت نہیں, سیکھیے. اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہم کو بلایا جائے گا تو ہمارے مولا آقا فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. اے شیعوں قیامت کے دن ہماری زینت بن کے آنا, ہماری عزت و آبرو میں اضافہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کے ہمارا سر جھک جائے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر فرض کریں ایک شہر میں ہمارے امام علیہ السلام تشریف لے آئیں اور اس شہر کا سب سے بڑا عالم کسی غیر مذہب کا ہو تو امام کو لے کاش میرا اپنا ہوتا. ہمارے چھٹے امام اپنے شاگرد یونس بن عبد الرحمن سے عرض کرتے ہیں, یا ابان ابن تغلب آپ کے مشہور شاگرد ان سے کہتے ہیں کہ انی احب ان تجلس او تقعد فی المسجد. مجھے اچھا لگے گا, بہت زیادہ مجھے پسند ہے کہ تم مسجد میں بیٹھو وتفتی بالناس, اور لوگوں کے درمیان علم نشر کرو, فتوا دو, اور آنے جانے والا کہے کہ ھذا شیعۃ جعفر ابن محمد. یہ جو بیٹھا لوگوں کو سکھا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے. لہذا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے دیر, جہالت عیب ہے, نہ جاننا عیب ہے, جاننا عیب نہیں ہے. اور عزیزو یاد رکھیے کہ حضور سرور کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے. جیسے ہی گزر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, یا حضور دونوں روایتیں ہیں, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جلدی سے یہاں سے چلو. کہا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں, آج منزل یہاں لے لیتے ہیں. کہا نہیں, فوراً نکلو یہاں سے. جب نکلنے لگے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ تو بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر کچھ ایسی قبریں ہیں جن پہ عذاب نازل ہو رہا ہے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ عذاب ہم اور آپ پر نہ آ جائے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ کائنات گزر گئے. جب واپسی ہوئی تو آپ نے کہا خیمہ اسی قبرستان کے پاس لگاؤ. یا رسول اللہ آپ یہاں نماز بھی ادا کر رہے ہیں, یہاں ٹھہرے ہوئے بھی, ایک ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ کل اگر یہ قبرستان جہنم کا نمونہ تھا تو آج یہ قبرستان گلستان میں تبدیل ہو گیا. آج یہ قبرستان گلستان میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ فرمایا کہ ان قبروں میں سے ایک آدمی ہے جس نے ایک بچہ چھوڑا ہے, دنیا میں ایک اولاد چھوڑ کے گیا. آج اس اولاد نے بسم اللہ پڑھی ہے. آج اس شخص کی اولاد نے بسم اللہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کے عذاب کو دور کیا. فرشتوں سے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے ایک بندے پر رحمت نازل کروں اور آس پاس کے بندوں پہ عذاب ہو, تو اس بچے کے اس عظیم کام کے بدلے میں پورے قبرستان سے عذاب کو دور کروں. لہذا سیکھنا عیب, سیکھیے جتنا ہو سکتا ہے سیکھیے. میں کہتا ہوں نشہ برا ہے, لیکن 2 نشہ 3 نشہ سب سے اچھا نشہ ہے. مجھے کوئی نشہ نہیں لیکن 3 نشہ کرتا ہوں. پہلا نشہ کتاب کا نشہ ہے. جس طریقے سے علیہ باللہ سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کے بغیر چین نہیں ملتا, مشروبات حرام پینے والے کو مشروبات حرام کے بغیر چین نہیں ملتا, یا دخانیات اور دیگر ڈرگس لینے والوں کو اس کے بغیر چین نہیں ملتا. آپ اپنی عادت ڈالیے, کتاب کی عادت ڈالیے کہ جب تک 2-4-5 پیج پڑھ نہ لیں آپ کو نیند نہ آئے. دوسرا نشہ نشہ عبادت ہے. عبادت کا سرور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے. بعض وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کیا ہوتی ہے خدا ہی جانتا ہے, بس جلدی سے رکوع ختم ہو جائے, سجدہ ختم ہو جائے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ نماز جلدی جلدی اپنا سر زمین پہ مار رہا ہے. آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ذرا اس کا سر تھوڑی دیر زمین پہ دبائے رہو. جب تھوڑی دیر ہو گئی اس کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دو اسے. جب چھوڑ دیا تو غصے میں آیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے اس آدمی نے میرا سر زمین پہ دبائے رکھا تھا اور میں نماز پڑھا, نماز نہیں پڑھ رہا تھا. تنقیرو کا نقر الغراب, جیسے کوا زمین پہ اپنی چونچ مارتا تو ایسے ہی سجدہ کر رہا. یہ کون سا سجدہ ہے؟ اور میں پھر کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا سجدے میں اگر فرزند آدم کو معلوم ہو جائے کہ کس کے سامنے اور کہاں پیشانی جھکائی ہے تو قیامت تک یہ سجدے سے سر. دعا کیا کرے. ماہ مبارک رمضان الحمدللہ افطاری و سحری میں گزر جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختصر دعا ہے اس مختصر دعائے سے اللہم لستو بکلا الوذ بسواک, خدا میں نے تیری بارگاہ میں پناہ لیا ہے اور تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے پناہ لینا میری شان کے مطابق نہیں ہے. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم اذقنی حلاوت مناجات. پالنے والے اپنے سے مناجات کرنے کی لذت عنایت فرما. مناجات کی لذت. 2 رکعت اگر انسان پورے شرائط کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑا ہو, آپ ان کے سامنے اپنا دکھڑا میں آپ روتے ہیں فلاں صاحب, اگر دکھ درد بیان کرنا ہے تو کس کے سامنے بیان کیجئے؟ اللہ سے بات کیجئے نا. اللہ سے گفتگو, نماز اللہ سے بات کرنے کا نام.
میرے استاد خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت 12-14 سال اس آدمی کی جوتیاں سیدھی کی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ انسان مٹی میں پیدا ہوا ہے, مٹی کھاتا ہے, مٹی پہ سوتا ہے, مٹی سے محبت کرتا ہے, مٹی سے جھگڑا کرتا ہے, مٹی بناتا ہے, مٹی پالتا ہے, مٹی رکھتا ہے اور آخر مٹی میں دفن ہو جاتا ہے. بھئی ہم آپ مٹی کے ہیں. جو غذا کھاتے ہیں وہ بھی مٹی کی ہے. جو لباس پہنتے ہیں چاہے وہ سوتی ہو چاہے وہ ٹیلیکاٹ ہو وہ بھی مٹی کا ہے. جس پہ سوتے ہیں وہ بھی لوہا اور میٹل اور لکڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, وہ بھی مٹی کا ہے. جس پہ سواری کرتے ہیں وہ بھی مٹی ہے. جس سے پیار کرتے ہیں اپنے بچوں اور خاندان سے وہ بھی مٹی والے ہیں. جن سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی مٹی والے ہیں. جہاں جاتے ہیں وہ بھی مٹی ہے, جہاں رہتے ہیں وہ بھی مٹی ہے. آخر میں جو کفن پہنتے ہیں وہ بھی مٹی ہے. جہاں دفنائے جاتے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں حضرت, یہی ہے نا. مٹی سے باہر تو ہم نہیں کر سکتے. ہماری آپ کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے بچپنے میں دیکھا ہوگا جب مسجد سے یا مدرسے سے آپ لوگ نکلتے تھے تو کچھ بچے مٹی کا گھرودہ بنا رہے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن اگر ان بچوں سے پوچھو تو کہتے ہیں نہیں میں نے آج کھلونا بنایا ہے. اس کی زندگی کا سب سے قیمتی کام یہ ہے, لیکن چونکہ ہمارا اسٹیٹس اونچا ہو گیا تو ہمیں کھلونا لگ رہا ہے, کھلواڑ لگ رہا ہے. ایسے ہی فرشتے ہم کو دیکھتے ہیں, خدا یہ کیا کر رہا ہے, مٹی کھیل رہا ہے, مٹی کھا رہا ہے, مٹی پہ سو رہا ہے, مٹی سے پیار کر رہا ہے, مٹی سے محبت کر رہا ہے, مٹی کے لیے جھگڑا کر رہا ہے, مٹی کے لیے ایک دوسرے سے کدورت کر رہا ہے. تو اس کے بعد استاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس مٹی سے نکلنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے. اس مٹی سے باہر آنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی فلائٹ ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی فلائٹ ہے. جیسے ہی آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد آپ نے کہا نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, واجب یا مستحب, قربتاً الی اللہ, اللہ اکبر کہا آپ نے, کھانا حرام, پینا حرام, سونا حرام, اپنی بات بولنا حرام, ادھر ادھر مڑنا حرام, حتیٰ منہ کے اندر اگر کوئی ذرہ ہے اسے بھی چبانا, کیونکہ اب آپ اس دنیا کی موجود نہیں رہے, اب وہاں پہنچے جہاں فرشتے موجود ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ الحمد پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ابھی تو رہتے ہیں اس دنیا میں, لیکن آپ کی روح کہاں ہے؟ معراج پہ, خدا کے پاس ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس خدا کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, جس کی رحمتیں عام ہے تمام موجودات کے لیے, اس لیے رحمان ہے. رحیم ہے اس لیے کہ اس کی رحمتیں خاص ہے کچھ مومنوں کے لیے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا, انصاف کے دن کا مالک ہے. آنر آف دا جسٹس ڈے ہے. اہدنا الصراط المستقیم, پالنے والے صراط مستقیم پہ باقی رکھ. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. یعنی اس وقت دار خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما کہ جیسا کہ تو نے باقی رکھا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے نعمتیں تو کی ہے, عذاب نہیں کیا ہے کبھی ان کے اوپر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پہ نہ چلا جو ہمیشہ تیری طرف سے مردود و ملعون رہے ہیں اور تیرا غضب ان کے اوپر نازل ہے. اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا, رکوع میں گئے سبحانہ, ابھی آپ کھڑے تھے بہت فاصلہ تھا, رکوع میں گئے سبحانہ ربی الاعلی ربی العظیم و بحمدہ, میرا خدا منزہ ہے ہر عیب سے اور عظیم ہے, اس کے باوجود میں اس سے نزدیک ہوں لیکن اس کی عظمت میں کمی نہیں آئی. جھکتے چلے گئے, ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا. کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا مولا رکوع کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا رکوع کا مطلب ہے کہ پالنے والے میں نے اپنی گردن تیرے سامنے بڑھا دی ہے, تجھے اختیار ہے, چاہے تو کاٹ لے, چاہے تو اس کے جھکنے کو قبول کر لے. اس کے بعد فرمایا دونوں ہاتھوں کو زمین پہ انسان رکھتا ہے, دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھتا ہے, دونوں
انگوٹھوں کو زمین پہ رکھتا ہے، اس کے بعد پیشانی جس کو جھکانے کی اجازت کسی اور کے سامنے اس کو زمین پہ رکھتا ہے، اپنا سب کچھ نچھاور کہتا ہے سبحان رب الاعلی و بحمدہ، ہم مقدس ہے وہ ذات جو میرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہ اعلیٰ ہے اور قابل تعریف ہے۔ یہ انسان اس زمین میں مٹی سے نکل کر وہاں پہنچا ہے جہاں فرشتوں کا بھی گزار نہیں۔ تو جس دنیا میں ہم آپ رہتے ہیں، اس دنیا سے نکلنے کا بہترین ذریعہ، بہترین وقت یہی عبادات ہے۔ لہذا معصومین نے فرمایا کہ مناجات میں لذت طلب کرو خدا سے۔ انشاءاللہ بہت سی باتیں جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ تیسرا مقدمہ جو ہے، جسے میں نے کہا نا 3 نشہ، تو پہلا نشہ جو ہے علم کا ہونا چاہیے، دوسرا نشہ عبادت کا ہونا چاہیے، تیسرا نشہ عشق محمد و آل محمد۔ البتہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وَإِلَّا نشے میں غفلت ہوتی ہے، جس طرح قرآن مجید کہتا ہے سورہ مبارک واقعہ میں کہ ہم ان کو ایسی مشروبات پلائیں گے کہ جن کو پینے کے بعد سر درد نہیں ہوتا ہے، لغو و تعصیم نہیں بکتے ہیں، بلکہ جو بھی کہتے ہیں قیل سلامن سلاما، جو کہتے ہیں اچھا ہی کہتے ہیں۔ ولائے عشق آل محمد اس آب طہور کا نام ہے جس کے پینے کے بعد کبھی کوئی پیاس باقی نہیں رہتی۔ لیکن عزیزوں، اس ولا تک پہنچنے کے لیے طہارت دل شرط ہے، طہارت زبان شرط ہے، طہارت آنکھ شرط ہے، دست و پا کی طہارت شرط ہے، لقمے کی طہارت شرط ہے، نظر و فکر کی طہارت شرط ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن نے ایک حد فاصل کھینچا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ بس آپ سے ہم ہر رجس کو دور رکھیں اور آپ کو پاک رکھیں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے، ہم نے اگر اپنے اخلاق کو پاک نہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہ عیوب نفسانی یہ رجس ہے۔ اگر ہمارے اندر رجس ہوگا تو ہم چاہے کہ بھی اہل بیت سے دور نزدیک نہیں ہو سکتے، چونکہ وعدہ الہی ہے۔ لہذا اہل بیت طاہرین فرماتے ہیں قرآن کے لیے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن اس کتاب مقدس کا نام ہے کہ جس سے صرف مطہر لوگ نزدیک ہوتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا اس قرآن سے مراد ہم اہل بیت ہیں اور مطہرون سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ یعنی جو ہمارے شیعہ ہیں وہ غلیظ تو ہوتے ہیں، غلیظ نہیں ہوتے ہیں، مفلوق الحال تو ہوتے ہیں، لیکن فکر و اندیشے میں مفلوج نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو عزیزوں، اہل بیت کو پسند ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے شیعہ، ان سے جو متعلق ہیں جڑے، وہ لوگوں کے اندر ایسی مخلوقات بن جائیں کہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو جائیں۔ لہذا ہم سب پہ فرض ہے، واجب ہے۔ امام نے ابان سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگ بیٹھے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی اس آیت کے ذیل میں فرماتا ہے ومن کان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کان میتا فاحییناہ فجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ لوگ کہ جو مرے ہوئے تھے ہم نے انہیں زندہ کیا اور ان کے لیے ہم نے نور بنایا، اور اس نور کو انہیں حوالے کیا، اس روشنی کو، وہ لوگوں کے درمیان اس نور کو لے کے چلتے ہیں، خود بھی نورانی ہیں، دوسروں کو بھی نورانیت بخشتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں کہ جنہیں اللہ نور ہدایت عنایت کرتا ہے اور اس نور ہدایت کی روشنی میں خود بھی
گناہوں اور کمیوں سے دور ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں اور کمیوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ صرف نام سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں خراسان سے ایک ڈیلیگیشن آیا۔ خراسان کے شیعہ مشہور تھے، معروف تھے، امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد امام کو سلام کہلایا اور کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان کے سلام کا نہ تنہا جواب نہ دیا بلکہ دروازہ بھی نہیں کھولا۔ بعض روایتوں میں کہ 30 بار انہوں نے پیغام دیا کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں، اور 30 بار امام نے کے خادم نے دروازہ نہ کھولا نہ جواب دیا۔ پھر انہوں نے رونا شروع کیا۔ بہرحال جب ان کے گریے کی آواز بلند ہو گئی تو آپ نے خادم بھیجا اور سب کو اندر بلایا۔ جب اندر بلایا اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ چونکہ 30 بار انہوں نے سلام کہا تھا، امام نے 30 بار سلام کے جواب کا 30 بار جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تدعون امرا لا ارا فیکم سیماءہ، تم ایک ایسے امر کی تم ایک ایسے امر کی کا دعویٰ کر رہے ہو جس کی نشانیاں تمہارے چہروں پہ میں نہیں دیکھتا۔ انہوں نے کہا کیا مولا؟ تم نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ فرمایا انما شیعتنا سلمان و ابو ذر، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ سلمان و ابو ذر ہیں۔ اس کے بعد کہا سلمان و ابو ذر بہت عظیم شخص ہیں۔ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، علی کے شیعوں میں سے ایک فرد کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہو ہم محب اہل بیت ہیں، لہٰذا ہم کو اپنے اعمال سے اہل بیت سے قربت حاصل کرنی چاہیے، اپنے علم سے، اپنے اعمال سے، اپنی رفتار سے۔ جیسے جیسے ہنر یہ نہیں کہ ہم دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، ہنر یہ ہے کہ وہ بڑھ کے دعویٰ کر لیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ سلمان کو اہل مدینہ میں انصار نے کہا ہمارے ہیں، اہل مکہ نے مہاجرین نے کہا سلمان منا، انصاریوں نے کہا سلمان منا۔ حضور سرور کائنات دیکھتے رہے، آخر میں فرمایا لا منا ولا منکم، نہ تم میں سے ہے سلمان نہ ان میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لہذا میرے دوستو عزیزو یہ 3 مقدمے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور مومن کو کسی بھی زندگی کے حصے میں علم حاصل کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے۔ آپ جن کو اپنا عالم کہتے ہیں، اپنا بزرگوار کہتے ہیں، 80 90 سال ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کی اسٹڈی، ان کا مطالعہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کم سے کم 10 سے 15 مراجع اعظام کی شاگردی حاصل کی ہے میں نے ان سب کو دیکھا ہے، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 95 سال، کوئی 99 سال کے لوگ ہیں، لیکن اب بھی رات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان کی اسٹڈی چلتی ہے، بعد میں آ کے 2 سے 3 بڑے درس دیتے ہیں۔ وہ اور علوم ہوگا جن کے سیکھنے کے بعد آدمی پاگل خانوں میں چلا جاتا ہے، جن کے سیکھنے کے بعد آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے۔ علوم آل محمد کو سیکھنے کے بعد وہ بوڑھا جس کو لوگ ریٹائر سمجھنے لگتے ہیں، جب علوم آل محمد سیکھتا ہے تو اس کے علمی زندگی کی جوانی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں ہمارے علماء کے ہوش، ہمارے علماء کے عقل، ہمارے علماء کی فکر، ہمارے علماء کا نظریہ، ان کی رائے تمام لوگوں کے دنیا بھر کے جوانوں اور عالموں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد کا علم نور ہوتا ہے، نور بوجھ نہیں ایجاد کرتا ہے بلکہ انسان کو سبک اور ہلکا قرار دیتا ہے۔
جس وصیت کو میں آپ کی خدمت میں آج لے کے آیا ہوں وہ وصیت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور مولا علیہ السلام نے اس میں آپ سب کو خطاب کیا ہے، فرمایا اوصیکما، اے میرے لال حسن اور حسین، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، ایک وجمیع ولدی، اور اپنے تمام بچوں کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اور وہ تمام لوگ جو میرے اہل و عیال میں سے ہیں، ومن بلغہ کتابی، اور جس کے پاس میرا یہ خط پہنچے، حسن حسین علیہ السلام، اس کے بعد مولا کی اولاد محمد حنفیہ اور مولا عباس اور باقی جو 16-17 بیٹے ہیں، اور اہل و عیال آپ سے متعلق جتنے لوگ ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کے پاس یہ کتاب یہ خط پہنچے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علی کا لکھا ہوا لیٹر دشمن علی اپنے پاس نہیں رکھتا ہے، علی علیہ السلام کا لکھا ہوا خط شیعہ علی اپنے پاس رکھتا ہے۔ لہذا یا آپ سادات کرام ہیں تو اولاد امیر المومنین سے تعلق رکھتے ہیں، یا آپ مومنین ہیں اہل امیر المومنین سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم سب کے سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس یہ کتاب پہنچی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ مولا علیہ السلام نے ہمیں کیا بتایا ہے اپنی آخری لمحات میں۔ تیسری بات جو کہوں گا، اور احمد تمام، چونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، تقریباً 30-35 سیکنڈ بچا ہے، وہ یہ ہے کہ قید العلم بالکتابہ، حضور نے فتح مکہ میں فرمایا علم کسی کے اختیار میں نہیں رہتا ہے، سدھایا نہیں جا سکتا۔ جیسے اور جانوروں کو پال لیا جاتا ہے ان کو اہلی کہا جاتا ہے، لیکن وہ جانور جو پالتو نہیں ہوتے ہیں ان کو وحشی کہا جاتا ہے، یعنی کبھی آپ سے مانوس نہیں ہوتے۔ علم بھی اہلی نہیں ہے، کسی کا غلام بن کے نہیں رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا علم ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ قید العلم بالکتابہ، لہذا اس علم کو قید میں کرو لکھ کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان اگر اس دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے لیے خیر و برکت ہے۔ ایک، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس تک خیر پہنچائے۔ 2، کوئی ایسا کار خیر کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کا فیض اس تک پہنچے۔ تیسرا، کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا خط، کوئی ایسا لٹریچر چھوڑ کے جائے تاکہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ البتہ اس لٹریچر میں آج کا میڈیا بھی شامل ہے، آج کا میڈیا ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، یا مثلا انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹ ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائیں کہ جو آئندہ نسلوں تک پہنچے تاکہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ دوستو عزیزوں، آپ کو اپنی ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ آخری جملات و زحمت تمام معذرت، مومن کی چند چیزیں پرسنل ہونی چاہیے۔ پہلی، جانماز، ہر آدمی کے پاس اپنی ایک جانماز ہونی چاہیے۔ 2، مومن کا اپنا ایک قرآن ہونا چاہیے، اپنا ایک پرسنل قرآن ہونا چاہیے۔ 3، مومن کے پاس اپنی ایک پرسنل ڈائری ہونی چاہیے یادداشت کے لیے۔ کوئی اچھی حدیث ملے لکھ لے، کوئی اچھی بات ملے لکھ لے۔ جب اس کو آپ لکھ لیجئے گا، کل آپ کے بچوں تک، بچہ خدا نخواستہ نالائق ہے پوتوں تک، پوتا نہیں پر پوتے جب تو پہنچے گا اور اس پہ عمل کرے گا، دوسروں کو اس تک پہنچائے گا، تو آپ کی قبروں میں نور بن کے جائے گا۔ لہذا میرے دوستو عزیزوں، جب بھی مجلس میں بیٹھیں، درس میں بیٹھیں، ایک کاغذ قلم لے کے بیٹھیں۔ ایک دن آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس معلومات کے لیے پوری ایک والیوم کتاب موجود ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی کون ہوتا ہے؟ ایک جلسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس میں آیت اللہ العظمیٰ شاہرودی کے صاحبزادے سید عبدالہادی شاہرودی بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قرار ہوا کہ ایک ایک حدیث پڑھی جائے معصوم کی۔ میں نے بھی پڑھا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے جو حدیث پڑھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اعلم الناس من ضم علمہ بعلم الناس، سب سے زیادہ پڑھا لکھا صلوات پڑھیں،
سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی وہ ہے جو اپنی معلومات کو دوسروں کی معلومات کے ساتھ ایڈ کر لے۔ سب سے پڑھا لکھا آدمی کون ہے؟ جو اپنی معلومات کو دوسروں کی معلومات سے جوڑ لے، دوسروں کے علوم کو اپنے علوم سے جوڑ جائے گا، عالم الناس ہو جائے گا۔ یہ جو آپ مجلسیں سنتے ہیں الگ الگ علماء سے، الگ الگ خطباء سے، الگ الگ ذاکرین سے، ہر آدمی کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی کاوش ہوتی ہے۔ آپ اپنی کاوش اور ان کی کاوشوں کو اگر قلم بند کر لیں تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے پاس ایسا ذخیرہ موجود ہوگا جو دوسروں کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے مولا آقا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہا کرتی تھی کہ مولا حضور سرور کائنات جو بھی کہتے تھے حضرت امیر اس کو لکھتے تھے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس نوشتے کو حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیا، فرمایا بیٹا یہ وہ مفاہیم ہیں، یہ وہ علوم ہیں جو تمہارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بیان کیا اور میں نے اسے لکھا ہے۔ ہم مولا علی کی تلوار تو پڑھتے ہیں، مولا علی کا علم نہیں پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے نیام کے اندر ایک اتنا بڑا غلاف لٹکا رہتا تھا، موٹا غلاف۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ فرماتے تھے یہ وہ علوم ہیں جو رسول خدا نے جہاد کے سلسلے میں مجھے دیا تھا، میں نے اسے لکھا ہوا ہے اور حضور کی اس پہ دستخط ہے اور میری تلوار کے نیام سے لٹکی رہتی ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ علی کی تلوار بھی دائرہ شریعت محمد سے باہر نہیں جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد لہذا جو لوگ یہ کر سکتے ہیں کاغذ قلم رکھیں اپنے جیب میں، عادت ڈالیں۔ کوئی حدیث بیان کی اچھی لکھ لیا آپ نے، کبھی کبھی ایک حدیث انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ المستعان کل سے آپ کی خدمت میں یہ وصیت، چونکہ 15 سے 14 وصیتیں ہیں جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا ہے، اور در واقع مخاطب ہم آپ ہیں، تو ان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ المستعان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ بیان کرنے والے اور حاضر ہونے والوں کا حوصلہ بھی باقی رہے اور آئندہ کے لیے یہ دروازہ کھلا رہے، اور ہم سب ہمت کریں کہ آئندہ کے لیے بھی یہ کلاسز بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آخری جملہ، چونکہ ہر مجلس اور ہر گفتگو کی انتہا 2 جملے مصائب پہ میں کرتا ہوں، چونکہ اگر ذکر اہل بیت نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ ذکر اگر بیکار نہیں ہے تو کم سے کم بے نتیجہ نہیں ہے، تو کم فائدہ تو ضرور ہے، لہذا ہر مجلس میں 2 ذکر ہونا چاہیے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی ضربت کے بعد جب آپ کو ضربت لگی تو آپ نے، آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں اسبغ ابن نباتہ آپ کے اصحاب میں سے تھے۔ اسبغ ابن نباتہ کے سلسلے میں یاد دلاتے رہا کہ یہ جو نام لیتا ہوں نا، اس سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کو بیان کرتا رہوں گا، مجھے یاد دلاتے رہا کیجیے۔ اسبغ ابن نباتہ صاحب اسرار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسبغ مولا امام حسن مجتبیٰ نے تمام اصحاب کو دروازے پہ ڈیوڑی پہ پہنچ کر لوٹا دیا کہ آپ لوٹ جائیے، اس لیے کہ بابا کو برداشت نہیں ہے کہ بابا کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان میں جائے۔ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارے سے بلایا، فرمایا بنیا ردوہم الی منازلہم انی لا احب ان یصحن بناتیا، مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ میری بچیاں روئیں اور ان کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے۔ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں آ کے لٹایا گیا۔ اس کے بعد آپ کے بدن سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ جب خون بہہ جاتا ہے انسان کے
وجود سے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں ڈیوڑی پہ بیٹھا رہ گیا، نہ جانے صبح کا کون سا وقت تھا، دوپہر تھی، میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، امام مجتبیٰ علیہ السلام باہر آئے۔ فرمایا اسبغ مگر میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ لوٹ جائیے؟ فرمایا یا مولا ابن رسول اللہ قدماء لا تتحرکان، مولا میرے دونوں قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، بس ایک بار اپنے آقا کی زیارت کر لوں تو میں لوٹ کے چلا جاؤں گا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسبغ بابا کا حال ایسا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم صبح شام بابا کے پاس رہتے تھے، بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بابا سے گفتگو نہیں ہو سکتی، اسبغ لوٹ جاؤ۔ اسبغ کہتے اچھا آغا جائیے دیکھیے اگر مولا جاگ رہے ہوں تو مولا تک میری بات پہنچائیے، ہو سکتا ہے مجھے مولا بلا لیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص نے مولا سے پوچھا مولا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ کہا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تمہارے دلوں میں علی بستا ہے تو علی کے دلوں میں تم بستے ہو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اسبغ بن نباتہ کی تڑپ امیر المومنین کے دل میں ہوک اٹھی، آنکھ کھول دیا۔ حسن مجتبیٰ سے فرمایا اسبغ کو بلاؤ، اسبغ مجھے دیکھے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ اسبغ کہتے ہیں فدخلت علی مولاي امیر المومنین علی علیہ السلام، میں اپنے آقا مولا علی کی خدمت میں گیا، کیا دیکھا؟ مولا کی پیشانی پہ ایک پیلا رومال بنا تھا۔ جعلت احد النظر، میں غور سے مولا کا چہرہ دیکھتا رہا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ اسبغ فرمایا مولا میں یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رومال کا رنگ زیادہ پیلا ہے یا مولا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ پیلا ہے۔ کہتے ہیں اسبغ ابن نباتہ نے علی کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دیا، علی نے آنکھ کھولی، اسبغ تم آئے ہو؟ فرمایا مولا ایک سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا خففوا عنی السوال، اسبغ پوچھو لیکن بہت مختصر کہ تمہارا مولا اب جواب دینے کے قابل نہ رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای من غلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خدا خیر دنیا و آخرت عنایت فرما، خدا علوم آل محمد کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما، عشق علی کو قبول فرما، محبت محمد و آل محمد کو اس دنیا اور اس دنیا میں ہم سے لحظہ و آن کو دور مت فرما، شب اول قبر زیارت امیر المومنین نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امیر المومنین کی سیرت سمجھنے پڑھنے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ صلوات بر محمد۔